بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزمرہ کی دعائیں اور ان کے اثرات، ایمان کو جگانے والی حقیقت۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور انہی لمحوں میں اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزمرہ کی دعاؤں پر، وہ دعائیں جو ہم دن بھر کے معمولات میں پڑھتے ہیں اور جن کے اثرات ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ دن کا آغاز، نیند سے جاگنے کی دعا۔ جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دراصل وہ ایک نئی زندگی پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مختصر دعا ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہر صبح نئی زندگی کا تحفہ ہے۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے وہ شکر گزاری سے دن شروع کرتا ہے، اور اللہ شکر گزار بندوں کو ہمیشہ پسند کرتا ہے۔ کھانے پینے سے پہلے اور بعد کی دعا۔ کھانا صرف جسم کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھانے لگو تو بسم اللہ کہو، اور جب کھانا ختم کرو تو الحمدللہ کہو۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا، اور الحمدللہ کہنے سے کھانے میں برکت بڑھتی ہے۔ یہ دو جملے انسان کو شکر اور حفاظت دونوں عطا کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر انسان بسم اللہ وجعلنا و بسم اللہ خرجنا و اللہ ربنا توکلنا کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتے کہتے ہیں تمہاری حفاظت کر دی گئی، تمہیں ہدایت دی گئی اور تمہاری کفایت کی گئی۔ یعنی جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ سفر کی دعا۔ جب ہم کسی سفر پر نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا المنقلبون، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو تابع بنایا ورنہ ہم خود اسے قابو نہ کر سکتے، اور ہمیں آخر کار اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ دعا انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا ہر سفر ایک دن اللہ کی طرف واپسی پر ختم ہوتا ہے۔ ایسی یاد دل ہمیشہ عاجزی، حفاظت اور قرب الہی پیدا کرتی ہے۔ وضو اور نماز کی دعا۔ وضو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ دعا وضو کے بعد پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ یعنی ایک سادہ سا عمل مگر اجر جنت کا وعدہ۔ سونے سے پہلے کی دعا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب انسان سونے لگتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم بسمک احیا و بسمک اموات، یعنی اے اللہ میں تیرے نام سے ہی جیتا ہوں اور تیرے نام ہی سے مرتا ہوں، تو وہ نیند میں بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر سوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ روزمرہ دعاؤں کے روحانی اثرات۔ یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی بیداری ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اس کے اعمال میں برکت آتی ہے، اس کی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا ایمان
मजबूत होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, जो शख्स हर काम से पहले अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसके काम में बरकत डाल देता है। एक सच्चा वाक़या दुआ की ताकत। एक बुजुर्ग आलिम का वाक़या है कि उनके बेटे का मोबाइल खो गया। उन्होंने फ़ौरन कहा, बेटा पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, फिर दुआ करो। कुछ देर बाद वही शख्स जिसने फ़ोन उठाया था खुद आकर वापस कर गया। ये है याद इलाही की बरकत। अल्लाह अपने ज़िक्र में कभी बंदे को ज़ाय नहीं करता। नतीजा, नाज़रीन कराम, हम दिन भर कितने काम करते हैं मगर अक्सर इनमें अल्लाह को याद नहीं करते। अगर हम सिर्फ रोज़मर्रा की दुआएं अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हर लम्हा इबादत बन जाएगा। चाहे जागना हो या सोना, खाना हो या सफ़र, अल्लाह का ज़िक्र ज़िंदगी को नूर और सुकून से भर देता है। आइए आज अहद करते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को दुआओं से सजा देंगे। यही वो आदत है जो हमें दुनिया में खुशी और आखिरत में निजात अता करेगी। अल्लाह हमें अपनी याद में रहने, अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से तर रखने और दिल को ईमान से रोशन रखने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हमारा दूसरा चैनल है रोशनी हिदायत, उस पर भी ज़रूर विज़िट करें। इस पर आपको बहुत अच्छी इस्लामी स्टोरियाँ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।